الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر وذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی عظمت رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا الشفيع نبينا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک اور نالین پاک کی برکتوں سے آج کی اس عظیم الشان محفل عظمت شہادت امام حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی حاضری بیٹھنا سننا سنانا جو کچھ ہماری طرف سے خراج پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اسے اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے آمین۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کو بیان کیا ہے، جس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں سنیں سمجھیں خطا خامی اور لغزش کو معاف کرتے ہوئے صحیح کو ہمارے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے نام سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہے۔ امام اعلی مقام کی شہادت اور واقعہ کربلا، اس کے کئی اینگل اور کئی طریقے ہیں سمجھنے کے، یعنی شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا اس کے کئی درجے ہیں، اس کے کئی فلسفے ہیں۔ اب جس اینگل سے اس کو پڑھو، جس اینگل سے اس کو سمجھو، جس دور میں جس جگہ جن لوگوں کے بیچ میں جس اینگل کی ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ اسی رخ اور اسی اینگل کو انہی لوگوں میں امام پاک کی سیرت سے اجاگر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سیرت اور شہادت امام حسین کی عظمت اور مقام ہے، جس اینگل سے اس کو دیکھیں۔ لیکن ہم نے واقعاتی تناظر میں بھی اس کو پڑھا اور سنا اور سمجھا، ہم نے اس کو حق اور باطل کی جنگ کے تناظر میں دیکھا، پڑھا، سنا، سمجھا۔ ہم نے دو فکروں کے تناظر میں
واقعہ کربلا کو پڑھا، سنا، سمجھا. ایک فکر یزیدیت ہے، دوسری فکر حسینیت ہے. ان دونوں اینگل سے بھی برسوں سے سنتے، پڑھتے، سناتے آ رہے. آج ایک نئے اینگل سے ہم فلسفہ شہادت امام حسین کو سمجھیں گے. دیکھیے قرآن اور حدیث میں مومن کے کچھ درجے اللہ نے رکھے ہیں. ایک بات یہ طے ہے کہ اس دنیا میں مومن کو آرام نہیں ہے، یہ طے ہے. گاڑی، گھوڑے، بنگلے، ان چیزوں کا نام راحت اور آرام نہیں ہے. جو راحت اور سکون مومن کو ملنا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے دنیا الگ ہے. بے شک. تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہے مصیبتوں کا گھر. بے شک. کربلا خالی عراق میں نہیں ہے، ہر زمین کا ٹکڑا مومن کے لیے کربلا ہے. بے شک. اب یہ ایک بہت بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے، لیکن میں اس کو واپس لینے کے لیے زیادہ اس راہ میں نہیں جاتے. مومن، میں نے مسلم لفظ استعمال نہیں کیا. مومن کے لیے یہ دنیا راحت اور سکون کا گھر نہیں ہے، آزمائش اور بلاؤں کا گھر ہے. اب اگر مومن کو سکون چاہیے تو کسی اور جہاں سے اسے جڑنا ہوگا. وہ اس دنیا میں رہ کر جڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے کئی اللہ نے راستے رکھے ہیں. امام اعلی مقام حضرت امام حسین کی شہادت سے ہمیں چند باتیں آج سمجھنی ہیں. ایک، یہ جو بلائیں اور مصیبتیں مومن کو گھیرتی ہیں، اقبال ہے، انہوں نے ایک اشعار میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ لگتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. واہ سبحان اللہ. اس کے کئی اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ بھی قرآن نے گنوا دیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائشیں بھی گنوائی ہیں، مالی ہیں، جانی ہیں، قلبی ہیں، جو آپ کے دل کے قریب ہیں. جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا دل درد میں آتا ہے. بے شک. جو آپ کے مال کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے. کبھی جان گئی، کبھی مال میں نقصان ہوا. اس سے بھی ایک بڑی بات حضرت خواجہ فرید الدین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار عزت بھی چلی جاتی ہے. یہ بھی آزمائش ہے پرکھنے کے لیے. اب اللہ کی مرضی کس کو کس ڈھب اور کس رنگ سے پرکھے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ آزمائشیں ہیں. اب انہی ساری آزمائشوں سے، اور قرآن نے آزمائشوں کے مرحلے بتا دیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ماحول ایسا بنتا ہے کہ اسے ڈرایا جائے تو چاروں. اب ڈرایا جائے تو کون ڈرائے گا؟ حکومت ڈرائے گی. اب زیادہ میں بات کھلی نہیں کروں گا، آپ کا کام ہے سمجھنا. حکومت ڈرائے گی. کیسے ڈرائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں مسجد پر ہو جائے، مدرسوں پر ہو جائے، گھروں پر آ جائے، چوکیاں نکل جائے، جھونپڑے گر جائے، کاغذات رد ہو جائے. یہ سب خوف کے. اب خوف کے کئی اینگل ہیں. قرآن کہتا ہے کرتا کوئی اور ہے، کرواتا کوئی اور ہے. بے شک. تو خوف کے ذریعے آزمائش. ایک والجوع، ہو سکتا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے آزمائے. بھوک پیاس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا نہ ملے. آرتھک یعنی مالی، معاشرتی اور آپ کمائی کے جتنے ذرائع ہیں وہ آپ سے چھین لیے جائیں. پھر بھی اس دور میں سمجھنا تو بہت ایزی اور آسان ہے. یہ بھی آزمائش ہے. پار ہو گیا بندہ. من الاموال، ذریعہ معاش تو بند ہوا، جو جمع کر کے رکھا تھا اس میں نقصان.
اب یہ آزمائش یہاں سے نکلے، یہ تیسری منزل ہے، من الخوف والجوع، پھر نقص من الاموال والانفس والثمرات، 5 مرحلے جب پار ہوئے تو اب اللہ فرماتا ہے بندے تو پاس ہوا، اب کیا سرٹیفکیٹ تجھے اللہ دے گا؟ اے میرے بندے میں تجھے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں اس بات کی کہ تو صابر ہے، بے شک صبر والا ہے۔ بس یہ قرآن نے ایک بات یہاں بیان کی، لیکن ایک اور بات ہے کہ قرآن صبر سے بھی آگے، صبر بھی ایک مقام ہے، ان مصیبتوں سے لڑنا، پھر بھی شکوہ نہ کرنا، نہ ادھر شکوہ نہ ادھر شکایت، نہ مخلوق میں گھلا، تو نے مجھ سے یہ کیا، تو نے مجھ سے یہ کیا، اس نے مجھ سے یہ، نہ مخلوق میں شکایت اور گلا ہے، نہ رب کے دربار میں شکوہ ہے، تب مقام صبر ملا۔ صبر، یہ صبر اسے ملا، یہ ہر کسی کو ملتا ہے، اللہ جسے دینا چاہے، وہ امتحانوں سے پاس ہونا پڑے، لیکن قرآن نے صبر پر یہ کہا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کے فلسفے میں، قرآن کے نقطۂ نظر میں کہا جو صابر بنتا ہے رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک اب تھوڑی دیر ہارڈ موضوع لگے گا عام لوگوں کو، لیکن تھوڑی کیچ اپ کرنے کی کوشش کرنا، سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے ہمیں اگلی منزل پہ پہنچنا ہے، اس کے لیے میں آپ کا ذہنی راستہ بنا رہا ہوں۔ صبر کیا، پار ہو گئے تو کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، کبھی کبھار وہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، یا کا صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس بندے کو صبر جو مل رہا ہے یہ شکوہ شکایت نہیں ہے، اس کے پیچھے طاقت ہے، وہ ہے اللہ کی توفیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا پاور، اللہ کا سپورٹ، اس کی ہم کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں کہ یار یہ اس کی پیٹھ بہت مضبوط ہے، باپ دادے پردادے خاندان یہ کچھ ہو تو کہتے ہیں نا پیٹھ بڑی مضبوط ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جو صبر میں پاس ہو جائے اس کی پیٹھ مضبوط ہے کہ اس کی پشت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن بھائی ایک بات سمجھیے، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کا ہونا اور اس کا راضی ہو جانا، اس میں بھی کافی فرق ہے۔ یہ نہیں کہا میں ہوں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے لیے لڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب مولا تو مجھ سے راضی ہوا تو اس کے لیے الگ مقام ہے، اس کے لیے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اگر دنیا میں کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے کہا وہ اکبر ہے، اللہ کا رضوان، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، لیکن اللہ کسی بندے سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، بے شک یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ کہا قرآن نے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک اچھا آگے اور جملہ کا جو یہ حاصل کر لے ذالک هو الفوز العظیم، اگر کسی نے رضا الہی حاصل کر لی تو سمجھ لو وہ عظیم کامیابی حاصل کر چکا ہے، بے شک یہ سبحان بڑی اللہ، کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا، صابر بننا بہت بڑی بات ہے، شاکر بننا بہت بڑی بات ہے، توکل پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، مستحکم رہنا بہت بڑی بات ہے، ایک جگہ پر ڈٹ جانا حق پر بہت بڑی بات ہے، باطل سے ٹکرا جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن ان سب کے پیچھے سارا کچھ کر کے اللہ کا رضوان حاصل کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کائنات میں ہم نے امام حسین کا صبر بھی دیکھا ہے، ایسا صابر دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔
صابر ہوئے ہیں ایسا نہیں، شاکر بھی ہوئے ہیں ایسا نہیں، متمکن علی طریق الہدی لیکن ایسا نہیں، وہ مضبوط ہدایت کے راستے پر لیکن ایسا دنیا نے نہیں دیکھا۔ ان تمام تناظر میں ہم نے دیکھا، اب ذرا مقام رضا میں امام حسین کا مقام دیکھیں، جو اللہ نے کہا رضوان من اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے اللہ کی رضا، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ والا حضرت کا کچھ شعر ہے نا، دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ رضا، اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر وہ کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، وہ کہہ دے تو صابر ہے اچھی بات ہے، وہ کہہ دے تو شاکر ہے بڑی بات ہے، لیکن وہ کہہ دے کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے، بغداد میں ان کا مزار ہے، بہت پائے کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے رضا کے 3 مرحلے بیان کیے، ذنون مصری نے۔ جو رضا ہے، اللہ کی رضا، رضا خوشنودی، اللہ کو خوش کر لینا اور اس کا خوش ہو جانا، اس کے 3 مرحلے بیان کیے۔ ایک پہلا مرحلہ یہ ہے، آپ فرماتے سب سے پہلا مرحلہ ہے ترک الاختیار۔ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، پاور ہے آپ کے پاس، اللہ نے دیا ہے کہ آپ دعا کر دیں، کچھ کہہ دیں، مصیبت ٹل جائے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ ترک الاختیار قبل القضاء، آپ مصیبت سے پہلے مصیبت ٹالنے کا پاور رکھتے ہیں، لیکن پاور رکھ کر پاور کو استعمال نہ کرنا اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، یہ رضا کا پہلا مرحلہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ رد کر سکتے ہو دعاؤں کے ذریعے، آپ خود میں آپ مستجاب دعوات ہو، آپ خود دعا کرو تو ٹل جائے، لیکن پھر بھی نہ ٹالو۔ کیوں نہ ٹالو؟ آپ کیوں دعا نہیں مانگ رہے؟ تو جواب آئے گا جو مرضی مولا کی۔ بے شک۔ یہ ہے تقدیر سے پہلے، مصیبت سے پہلے قضاء الہی پر راضی ہو کر اللہ سے رد ہونے کی التجا نہ کرنا، یہ پہلا سیڑھی، پہلا مرحلہ۔ ایک دوسرا، آپ ذرا چیک کرتے جائیے اپنے اپنے دماغ میں ان مرحلوں پہ کون کون اتر رہا ہے۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا، راحت القلب بمرور القضاء۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ نے مصیبت کو ٹالا نہیں، جو مصیبت آنے والی تھی جانتے تھے لیکن اسے ٹالا نہیں، نہ ٹلوایا، نہ دعا کروائی، نہ کی، کچھ نہیں کیا، بھلے آنے دو۔ اب جب آ گئی تو مصیبت آئے گی تو اجاڑ کے رکھ دے گی، مصیبت ہے، نہ جانے کہاں سے شروع ہو۔ یہ ساری مصیبت آ گئی تو اس مصیبت کے بعد جو تمہیں دل میں تکلیف ہوئی، جو تمہیں درد ہوا، احساس ہوا، اس درد اور احساس پر تم غمزدہ نہ ہوئے بلکہ راحت القلب، تمہارا دل اور سکون میں آ گیا بے شک کہ بھلے آئی، بھلے آئی، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے نا، بھلے آئی۔ تیسرا درجہ یہ ہے، دوسرا تکلیف آنے کے بعد بھی دوسروں کو نہ کہے اوہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، یہ ہو گیا، نہیں، جو آیا بھلے آیا، یوں ہی خوش ہوتا رہے۔ راحت القلب بمرور القضاء، جو کڑواہٹ ہے مصیبتوں کی اس سے بندہ خوش ہو جائے، یہ دوسری سیڑھی۔ تیسری منزل ہے، قضا ہو گئی، مصیبت آ گئی اور ان ساری مصیبتوں نے سب کچھ جو کچھ کرنا تھا کر لیا، مال بھی لٹ گیا، خاندان بھی لٹ، جو مصیبت آنی تھی آ گئی اور سارا کچھ ہو گیا۔ اس ہونے کے بعد معمولی ذہن میں فقدان الحزن بعد القضاء، معمولی ہلکا ترائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں تو نہیں آیا، لیکن خیالوں میں بھی غم نہیں آنا چاہیے۔ بے شک۔ اور غم ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے،
تکلیف پر غم ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے، آپ کی باڈی لینگویج کہہ دے کہ اسے کوئی غم نہیں ہے. اتنا مضبوط بندہ، اتنا ہو گیا پھر بھی رویا نہیں، چلایا نہیں، کچھ نہیں کیا، نہ شکایت کی. یہ 3 مرحلے جب کوئی بندہ پار کرے تب اللہ کہتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ 3 مرحلے. ایک، تقدیر سے پہلے پاور ہو کر بھی مصیبت نہ ٹلوانا، نہ ٹالنا نہ ٹلوانا. مصیبت آنے کے بعد دل میں خدشے کا نہ ہونا. مصیبت آنے کے بعد ذہن و فکر پر غم رنج بوجھ کا نہ آنا. یہ 3 مرحلے ہو گئے. اب بڑے بڑے اکابر اولیاء صوفیاء بڑے بڑے صابر بنے، شاکر بنے، بہت بڑے درجے پائے ہیں، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو کئیوں کے قدم ڈگمگا گئے ہیں. جب مقام رضا پہ پہنچے ہیں نا تو کئیوں کے قدم ڈگمگا گئے، 2 قدم پیچھے آ گئے. مراحل ولایت میں 2 قدم پیچھے آئے. کئی اس مقام پر یا تو ڈگمگا گئے یا گر گئے یا پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو ثابت قدم رہے اس مقام پر اس کو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن یہ ثابت قدم اسے کہتے ہیں استقامت، مضبوطی سے جم جانا. یہ جلدی سے کسی کو میسر نہیں. 2-3 باتیں سمجھانے کے لیے پھر آ رہے ہیں اصل موضوع کی طرف. اب دیکھیے، ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد شرمینی رحمت اللہ تعالی علیہ، پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے پائے. مولانا یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامت اولیاء میں اس بزرگ کے ٹائٹل کے حوالے سے بیان کیا. شیخ احمد شرمینی پائے کے بزرگ تھے. اچھا، مستجاب دعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. ایک مرتبہ کھیت میں کوئی آیا تھا، کھیت میں گئے تھے تو کہا یہ جو بھی کھیت میں کھلیان اگا ہوگا کچھ کمزور سا ہوگا، کچھ اس میں اتنی تازگی نہیں ہوئی ہوگی، جو بھی ہو. تو بزرگ نے کہا کیا یہ تیرے کھیت کی زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے کھیت کی زمین مردہ ہونے کے قریب ہے، یعنی اب یہ اناج نہیں اگا سکتی، اب جو مرضی اللہ کی. ہاں آپ کو منگایا ہے دعا کر دے زندہ ہو جائے. تو آپ نے زمین کو ٹھوکر مار کے آپ نے کہا کہ زمین ہم ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، پاؤں سے کہہ کر جاتے ہیں اگلی بار زندہ ہو جانا. بے شک. اب یہ مستجاب دعوات بندے تھے. دیکھیے ان کا بیٹا بیمار ہوا، بہت بڑے توکل والے بزرگ تھے. سنتے جائیے تب جا کے امام حسین آپ کے مائنڈ میں سمجھ میں آئے گے. اچھا اب میں شارٹ لوں گا. ان کو بیمار ہو گیا بیٹا، بہت بیمار ہوا، اکیلا ایک بیٹا اکلوتا، بڑا لاڈلا، بڑا پیارا، سخت بیمار، موت کے قریب. بیوی گئی، بندہ مصلی پہ بیٹھا ہے، شیخ احمد شرمینی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے. آدھی رات ہوئی، بیوی نے کہا اللہ کے بندے ذرا مصلی چھوڑ، تیرے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کر شفا کی دعا تو کر دے. تو بندے نے، شیخ احمد شرمینی نے بیوی کو کہا جو مرضی مولا کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی جو مرضی. انا للہ، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی طرف سے جائے گا، جو مرضی مولا. اور بیمار ہوا، دوسرے دن بلکنے لگا، پھر بیوی گئی، لیکن بندے کا یہی جواب. تیسری رات بیوی نے مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹے کو جا کے آگے رکھ دیا. نماز نہیں توڑی انہوں نے، نماز پوری کی. بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، معصوم بچہ تھا، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، دعا کر دیں دعا کر دیں. بیوی کہہ رہی ہے، ارے کہا بیوی کو کہا جو مرضی مولا کی. تو بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تیرا معشوق تو تیرا رب ہے، تو اس کا عاشق ہے، اس کا دیوانہ ہے، تیری تو سارا کچھ اسی سے لو لگی ہے، من بھر جاتا ہے، میں کہاں جاؤں، میرا تو من اسی سے بھرتا ہے. بے شک. دعا کر یہ صحت مند ہو جائے. بزرگ کا ایک ہی جواب، جو مرضی مولا کی. اب ملک الموت آ گئے، روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی.
بچہ جب وہ سکرات میں تڑپنے لگا، اب جو چیخیں بچے نے نکالی، کس رضا کے مقام پہ کھڑے تھے؟ پاؤں نہ ڈگمگائے، بیوی نے رویا، یہ کہا وہ کہا، کچھ نہیں، جو مرضی مولا کی۔ لیکن اب جب بیٹے کی طرف دیکھی تو شفقت پدری نے کروٹ بدلی۔ اب جب بیٹے کی طرف دیکھی اور نر آ گیا تو لوح محفوظ پر مصلے پہ بیٹھے بیٹھے نگاہ کی اور اللہ سے عرض کی، مولا ایک میرا بچہ اکلوتا ہی ہے، اس کی قضا ٹال دے۔ اختیار پہلے بھی تھا، مقام رضا پہ کھڑے تھے، لیکن اختیار استعمال نہ کرتے تو اللہ انہیں مقام رضا پر قائم ہونے کی سند دیتا، لیکن استعمال کر لیا کہ مولا آپ کرم فرما دے۔ لوح محفوظ پر ان کی موت منسوخ ہو گئی۔ اب ملک الموت روح نکالنے آئے تو بزرگ جلال میں آ گئے، کہ ارجع الی ربک، لوٹ جا تیرے رب کی طرف، میں نے میرے بچے کے موت کے وقت کو ٹال دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، جا اللہ سے پوچھ لے۔ اسی وقت بیٹا صحیح سلامت ہو کے ٹھیک ہو گیا۔ اب بیٹا تو بچ گیا، لیکن برسوں سے جس مقام پہ کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم نیچے آ گئے، بے شک مقام رضا پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ ایک اب اور آگے آئیے، ایک اور بزرگ ہیں ہند کی تاریخ میں، ان کا واقعہ ہے، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری، پائے کے بزرگ ہیں، پائے کے بزرگ۔ گوالیار کا بادشاہ، اب وہ تاریخ تو لمبی چوڑی ہے، اس کو چھوڑیے گا۔ اس کو کسی نے کان میں جا کے کہا، اب تھوڑا یہاں پر سمجھنے کے لیے راجنیتک کو بھی سمجھ لینا جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے۔ کارے بادشاہ، یہ جو بندہ فقیر آ کے گوالیار کے قلعے میں بیٹھا ہے، تو نے اگر کنٹرول نہیں کیا تو اپنے سارے لوگوں کو مرید بنا رہا ہے، تیری حکومت چلی جائے گی، یہ بیٹھا بادشاہ بن جائے گا، اسی لیے اس کا کچھ علاج کر۔ اب بادشاہ لوگ کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آرڈر جاری کر دیا، گوالیار کے قلعے سے اس کو نکالو۔ آرڈر جاری کر دیا، 500 اپنے نوکر اپنے فوجی پیچھے لگا دی، کہا جتنے حضرت کے مرید خلفاء یہ سب کچھ گوالیار چھوڑ کے حدود سے باہر چلے جاؤ، یہاں نہیں رہنا ہے، حکومت کا آرڈر آ گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو مرضی مولا کی۔ لوگوں نے کہا سائیں یہ ہمیں نکال رہا ہے، کہا جو مرضی مولا کی۔ ارے سائیں ہمارا وطن ہے، کہا جو مرضی مولا کی۔ اب تک رضا پر قائم تھے، مطلب اسی سفر میں۔ اب آگے بڑھے، 500 فوجی تھے بادشاہ کے، انہوں نے کیا کیا، جب گوالیار کی حدود سے باہر چلے گئے تو نیت خراب ہوئی، اور ان 500 فوجیوں نے ہی حضرت شاہ محمد غوث گوالیار ہی کے قافلے کو لوٹا، جن کو باہر نکالنے گئے تھے ان پر لوٹ ڈال دی۔ اب کون بادشاہ تو سنے گا نہیں شکایت، بادشاہ تو ان سے ناراض ہے، چلو نا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لوٹ لیا، چلو سارا کچھ لوٹ لیا۔ حضرت بیٹھے تھے گھوڑے پہ، گھوڑے کے پیچھے بیٹھی تھی ان کی نواسی بیٹی، 9 سال کی، 8-9 سال کی نواسی بیٹی کی بیٹی پیچھے بیٹھی تھی۔ اب وہ لوٹ کے سارا قافلہ لوٹ لیا، جب اس بزرگ پر پہنچے تو باقی تو کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس بیٹی کے کانوں میں سون کی بالی تھی، یہ انگلی ڈال کر جیسے کھینچا تو خون کے فوارے یہ چر گئے کان اور خون نکل آئے۔ بچی نے جو چیخ نکالی، نواسی ہے، اپنا خون ہے، اب جو چیخ نکالی، اب تک کا اللہ کی مرضی، اب تک کا اللہ کی مرضی، لیکن جب اپنوں کی چیخ سنی تو شاہ محمد غوث گوالیاری کو جلال آ گیا۔ گھوڑا چلانے کے لیے ایک لکڑی اٹھائی تھی، معمولی چھڑی تھی، اس چھڑی کو ہوا میں لہرا کر جیسے گھمایا تو ایک جھٹکے میں 500 فوجیوں کے سر در سے الگ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعات ہیں، آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیے، سر در سے الگ ہو گئے، فوجی مر گئے، کرامت ظاہر ہو گئی، چھڑی نے کمال کر دکھایا۔ لیکن یہ چھڑی اٹھی کب؟ جب اپنوں کی چیخ سنائی دی، جب اپنوں کی چیخ سنائی دی، دل ہل گیا، اور رضا کے مقام پہ کھڑے تھے، کرامت تو ظاہر ہو گئی لیکن مقام رضا سے پیچھے آ گئے۔ بے شک۔ اب وہ مقام رضا سے 2 قدم نیچے آ گئے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری ایک اور بزرگ ہے، انہی ایسے ہی واقعہ ہے، 2 مجذوب بندے لیٹے ہوئے تھے، مجذوب جذب والے، ہم تو نہ جانے کب کس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔
मालूम ही नहीं है, कभी किसको वली बनाते हैं, कभी किसको ठली बनाते हैं, कभी किसको घोड़ा चढ़ाते हैं, कभी किसको घोड़ा उतारते हैं। अवाम तो अवाम है। मेरा तावीज असर कर जाए तो मैं वली, और अगर मेरा तावीज असर न करे तो वली होकर भी ठली। ये हमारा धंधा है। लेकिन मजजूब जो होता है वो आलम जज्ब में रहता है, उसकी लो मौला से लगी रहती है। और मजजूब की तारीफ में ये आया है कि मजजूब उसे कहते हैं कि जिसको अपना होश न रहे, उसी मगन में लगा रहे। दो मजजूब लेटे हैं, ये पानीपति शाह मोहम्मद गौस पानीपति भी एक बुजुर्ग, उनने लिखा है, ये लेटे हुए थे। वो कहते हैं मैं अपने मुर्शिद के साथ था। दोनों मजजूबों के जिस्म पर एक बंदा आया, उसने कोयला, मोटा जलता हुआ अंगारा, सूख जाए तो कोयला, जला हो तो अंगारा, अंगारा उठा के फेंक दिया। वो लेटे थे दोनों मजजूब। एक का कपड़ा जला, फिर चमड़ी जली, फिर चिरबी जलने लगी, पिघलने लगी, ये देख रहे हैं। और दूसरे के कपड़े पे कुछ नहीं हुआ, जिस्म तो क्या कपड़ा भी नहीं जला। तो अब ये कहते हैं पानीपति बुजुर्ग कि मेरे मुर्शिद ने मुझसे पूछा, इधर आ बेटा। जी हुजूर। मैं तब उस वक्त तलब में था, शागिर्द था। तो कहा ये दोनों मजजूब सोए, दोनों में कामिल कौन? तो कहा सही, दोनों में कामिल तो वो है जिसका अंगारा होकर भी बदन नहीं जल रहा, कपड़ा नहीं जल रहा, कामिल है। देखो कपड़ा सलामत है, जला ही नहीं। तो मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा, अरे पानीपति खता खा गया, कामिल वो नहीं जिसका अंगारे में कपड़ा नहीं जला, कामिल वो है जिसका सब कुछ जल गया। तो कहा साईं इसका तो जल गया, ये कामिल कैसा? का मजजूब उसे कहते हैं जो कुछ भी हो जाए उधर से ध्यान न हटाए। मजजूब उसे कहते हैं जो उधर से ध्यान न हटाए। अंगारा इसके जिस्म पे पड़ा, इसने उधर से ध्यान नहीं हटाया, कपड़ा जला जलने दो, जिस्म जला जलने दो, चिरबी पिघल रही है पिघलने दे, ध्यान नहीं हटाया। उसका ध्यान न हटना ये मकाम इस्तिकामत है, और इसका ध्यान हट जाना ये मकाम करामत है। बेशक ये तो सब औलिया हैं। अब जरा पलट के करबला चलते हैं। आज की 10वीं मुहर्रम का दिन, यही टाइम, बस यही चल रहा है। जो शराबी हो, जो जुआरी हो, जो जानी हो, जो कमीना हो, जो इंसानियत का सबसे बड़ा घटिया इंसान हो, उसके उठने का टाइम टेबल ही 11 बजे का है। बेशक। अब आप खुद यहां से अंदाजा लगाते रहना, फजर कहां गई, नमाजें कहां गई, ताजुद कहां गया, कुरान कहां गया। रात को सोना है अपनी ऐश मस्ती में, सुबह उठना। दुनिया में सबसे बड़े कमीनी जमात अगर कोई हो तो यजीदी टोला। बेशक। अब इसको इधर उधर बचाने की कोई जरूरत नहीं है। एक नंबर के यजीदी कमीने जमीन पर, सबसे बदतरीन उम्मत, बदतरीन से बदतरीन उम्मत, जिनको कहा जाए कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, ऐसी अगर कोई जमात इस जमीन पे आई है तो उस जमात का नाम है यजीदी जमात। अब ये रात को मोहल्लत ली थी, सुबह कारजार का मैदान शुरू हुआ। अब जरा ये इमाम हुसैन साबिर तो थे, शाकिर तो थे, इस्तिकामत और करामत 1400 साल के बाद करामत इनके बेटे निकाल रहे हैं, तो इमाम हुसैन की करामतें कितनी होगी? सुभान अल्लाह। सदियों बाद। अब मैदान कारजार में आ जाइए, करबला को देखते रहिए। अब मकाम रजा इमाम हुसैन का देखिए। करबला की जंग हुई शुरू, एक से एक जवान जा रहा है, साथी जा रहे हैं। करबला की तारीख पर अब तक जितनी असाकर से लेके, खलदून से लेके शाम, तारीख हिशाम और तारीख शाम, और जिस जिसने उठाई कलम उसने ये नहीं लिखा कि इमाम हुसैन रोए थे, नहीं लिखा। किसी एक ने नहीं लिखा कि इमाम के आंख में आंसू गिरा, एक ने नहीं लिखा। हाँ किसी ने पढ़ा हो तो जरा मुझे बताए कि हाँ इसने लिखा है, नहीं लिखा। रुलाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ बयान कर देते हैं ताकि आवाम रोपती रहे, हमें हदिये मिलते रहे, मौज करते रहे, इधर उधर के वाकयात हम कर देते हैं। लेकिन हुसैन नहीं रोया करबला में, एक रोया, लेकिन 10वीं मुहर्रम की रात मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के दरबार में रोया है। बेशक। लेकिन इन तकलीफों को देख के नहीं रोया, नहीं रोया। पूरे करबला की तारीख को पढ़िए। इमाम
میں تو اس سے بڑھ کے ایک جملہ اور کہوں گا کہ امام تو بھلے نہیں روئے، سیدہ زینب بھی نہیں روئی، شک بہت بڑا صبر تو ان میں۔ ہلو اس پر آگے آ رہے ہیں۔ اب امام حسین کا امتحان ہوا شروع۔ ذرا دیکھتے ہیں بندہ کتنا بڑا مقام رضا پہ ہے، کتنا بندہ مقام۔ اچھا ایک اور مقام رضا، تھوڑا آگے جائیے، مینا کے میدان میں جائیے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، حضرت اسماعیل کی گردن کو دیکھیے، اس ابراہیم کے ہاتھ میں چھری دیکھیے، مقام رضا پہ کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، خلت میں تھے، رضا کے اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں، کھڑے تھے۔ پھر بھی ایک چیز آئی کہ ابا میں تو نہ چلاؤں گا، نہ چیخوں گا، نہ روؤں گا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں تو کچھ نہیں کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ ابا ہو تو شفقت پدری جاگ جائے، اسی لیے آنکھ پہ پٹی باندھ دو۔ یہ آنکھ پہ پٹی کا باندھنا، یہ مقام رضائے نبوت میں تو فرق نہیں آیا، لیکن کچھ تو ہے کہ پٹی بندھوائی ہے، یعنی رضا کا مقام پورا نہیں ہوا، کچھ ادھوراس ہے۔ اب یہ ادھوراس کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں، کچھ تو ہے۔ اچھا جب دمبا آ گیا تو اللہ پاک نے وہ چھری تو چل گئی، خون تو بہہ گیا، اب آنکھ کی پٹی کھولی کا بیٹا تو گیا، جیسے آنکھ کی پٹی گولی پلٹ کے دیکھا تو بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے۔ تو یہ خون کس کا؟ دمبے کا۔ دمبا آیا کہاں سے؟ مینا میں کوئی بکرا چلاوا تو ہے نہیں، کہاں سے آیا؟ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے آواز دی، میرے خلیل حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لقد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا، تو نے اپنا کام کر دیا، تیرے بیٹے نے بھی کر دیا۔ بیٹا صابروں میں صف اول پر کھڑا ہے اور ابا مقام رضا میں صف اول پہ کھڑا ہے، سبحان اللہ، تم دونوں نے کام کر دیا، لیکن میری قضا کو کچھ اور منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ اگر اسماعیل کٹوا دوں تو میرا محمد کہاں سے آئے گا؟ واہ، اگر میں اسماعیل کو ذبح کروا دوں تو کائنات کا محبوب مرسل کہاں سے آئے گا، جس کے لیے وہ کائنات سجائی ہے، جو سبب وجود کائنات ہے۔ اس سے اگلی بات جو سبب وجود باری تعالیٰ کے اظہار کا سبب ہے، اگر اسماعیل ہی کٹوا دوں تو میرا محمد کہاں سے آئے گا؟ بے شک، تو اسماعیل کو تو بچانا ہے، لیکن اے خلیل، اسماعیل اور دمبا آمنے سامنے کھڑا کرے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ایک بھٹا کٹا بہترین دمبا لے آؤ اور حضرت پیر صاحب کی بارگاہ میں ہدیہ دو اور کہو کہ پیر صاحب آپ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا دمبا ہمارے لیے آپ سے بھی افضل ہے، کہو گے؟ آپ کو بتاتا ہوں، کہو گے؟ ارے دمبا دمبا ہے، جانور جانور ہے، بھلے نہ جنتی ہو لیکن دمبا دمبا ہے۔ اسماعیل تو نبی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب خلیل تیری ہو گئی، اسماعیل کی بھی صبر اور سب دیکھ لیا، ہو گیا۔ اب رہا سوال کہ دمبا بدلا کیوں؟ دنیا تو یہی کہے گی کہ اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا، نہیں، اسماعیل اور دمبے میں تقابل نہیں کر سکتے، دمبا دمبا ہے، اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب میرے بندے خلیل سن، فدیناہو بذبح عظیم، اس سے بھی بڑی قربانی اور آنے والی ہے، تیرا مقام رضا پہ کھڑے ہو کر پٹی کو باندھنا اور بیٹے کو سمجھانا، یہ کچھ رکاوٹ تھی، یہ رکاوٹ بھی پوری ہوگی۔ جو عظیم آ کر اپنی قربانی دے گا، اس کی قربانی خود کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کی قربانی تیرے مقام رضا کی تکمیل ہوگی۔ بے شک، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کو بھی کربلا میں دیکھیے گا۔ اب جنگ ہوئی شروع، میں آپ سے پوچھتا ہوں امام حسین اگر ہاتھ اٹھاتے تو جنگ رک جاتی؟ توفیق سب کو مل جاتی؟ اچھا یہ سب لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، نہیں، عیسائی تھے، نہیں، نصرانی تھے، نہیں، یہاں والا کوئی گیا تھا؟ نہیں، نہیں، تو کون تھے؟ مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنے والے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، معلوم پڑا کہ ایمان ان چیزوں میں نہیں چھپا۔
اگر انہی کا نام ایمان ہوتا تو یزیدیوں سے بڑا مومن کون؟ جو کہ ایمان ان میں نہیں ہے، تو ایمان تو کسی اور چیز میں ہے۔ اچھا، اب یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، پہلا خطبہ امام حسین نے میدان کربلا میں دیا، آئے اور کہا اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں میں کون ہوں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں، میں اسی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں جس کے لیے میرے رسول، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے کہا کہ یہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میں خود وہ ہوں جس کے لیے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی نے کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں جنتی سردار ہوں۔ بے شک، اور بھی سنو، میں وہ ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی نے اپنی زبان مجھے چسوائی تھی، بے شک، اسی نبی نے کندھوں پہ سواری دلوائی تھی، اور حد ہو گئی میں کہوں کہ ابا، نانا جان، مجھے اونٹ چاہیے، گھوڑا چاہیے سواری کے لیے، تو نبیوں کا امام جھک جائے اور کہے بیٹا کندھے پہ بیٹھ جا، تجھ سے بڑا کوئی سوار نہیں، محمد سے بڑی کوئی سواری نہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ نہیں ابا، مجھے تو موار چاہیے پکڑنے کے لیے، تو زلف عنبری کھل جائے اور نبی کہے کہ لے یہ تیری موار ہے، میں اسی محمد کا نواسا ہوں۔ بے شک، اپنی پہچان کروائی۔ لیکن سنیے گا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، شقاوت یہ ہے کہ آنکھ ہو کر بھی اندھا، کان ہو کر بھی بہرا۔ ایسے زمانے میں کئی بار ہوتا رہتا ہے، یہ حالات بدلتے رہتے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہوتے رہتا ہے۔ اب امام اعلی مقام نے خطبہ دے دیا، دیکھا ان میں کسی میں جان نہیں ہے، زندہ لاش ہیں، حرص دنیا میں، تو آپ واپس پلٹ آئے۔ جنگ چالو ہوئی، جب جنگ بالکل سب بندی ہو گئی تو ایک بندہ آگے آیا، عمرو بن سعد سے کہا اے عمرو، تو ریئل میں امام حسین سے جنگ کرے گا؟ صحیح میں جنگ کرے گا؟ بالکل کروں گا۔ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ نکی ہے؟ کہا نکی ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے اس نے ماتھا بیٹا اور کہا ہائے افسوس، کیوں جنم دیا میری ماں نے مجھے، جو میں آج کربلا میں آیا حسین کو روکا میں نے ہے۔ ایک آواز اوپری، گھوڑے کو ریڑھ ماری، دوڑتا ہوا امام کے سامنے آ گیا اور کہا اے محبوب کے نواسے، خطا تو مجھ سے بڑی ہو گئی، میں نے روکا ہی کیوں تمہیں؟ معلوم نہیں تھا کہ یہ بدبخت اتنے شقی القلب ہے، اس لیے اے نواسہ محبوب مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ امام نے مسکرا کے کہا معافی کی ضرورت نہیں، تیرا پلٹ آنا یہی تو معافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حر ہی ہے، تو حر ہی ہے، یہاں پر بھی حر، جہنم سے بھی حر، سبحان اللہ۔ آزادی مل گئی۔ جسے مولا نکالنا چاہے انہیں کیچڑ میں کمل کی طرح نکال لیتا ہے، بے شک، وہ مرضی مولا کی ہے۔ اب جنگ شروع، پہلا یہی لڑنے گیا، حضرت حر شہید ہو گئے، ملنے والے شہید، ہاتھ چومنے والے شہید۔ اب آئی باری اپنوں کی۔ امام اعلی مقام نے 72 لاشیں اٹھا کر خیمے میں رکھی، خیمے کے سامنے 72 لاشیں اٹھا، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان لاشوں میں سے ایک لاش اس علی اکبر کی ہے جسے ہم شبیہ رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آئے ہیں، تاریخ لکھتی ہے یزیدیوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر پڑی، پھینکی نہیں، گر پڑی، واویلا مچ گیا، کہا ہے محمد، ارے یہ تو محمد آ گئے، یہ تو محمد آ گئے۔ عمرو بن سعد، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم سب سے لڑ سکتے ہیں، محمد سے نہیں لڑ سکتے۔ لوگوں نے کہا یہ محمد نہیں، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے جو ہو بہو رسول اللہ جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے 56.5 سال کی عمر، یا 56 یا 57، ان تینوں روایتوں میں سے ایک ہے، عمر تھی امام حسین کی، لیکن ایک بھی سفید بال نہیں تھا، نہ ابرو میں، نہ داڑھی میں، نہ بالوں میں، کہیں نہیں، سفید بال نہیں تھا، کڑیل جوان لگتے تھے۔
56 साल के होकर भी सेहत, सुभान अल्लाह, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब अली अकबर की आवाज आती है कानों पे, या अबता, एक तीर ऐसा चुभा दिल पे। अली अकबर ने आह निकाली, इमाम आले मकाम लाशे मुबारक को घोड़े से नीचे ले लिया, जमीन पे लिटाया, सर अपनी गोद में रखा। तारीख में आता है जब तीर के फल को निकाला तो आधा दिल अली अकबर का बाहर निकल आया था। जरा सोचिए, अब मकाम रजा को देखिए, वो तो गौस मोहम्मद गवालियार की बेटी के कान चिरे थे, उस अहमद शर्मीनी का बेटा तड़प रहा था, यहां पर बेटे का आधा कलेजा बाहर है, फिर भी गम इतना आया, आंसू नहीं टपके, उन गम के दबाव ने इमाम हुसैन को बूढ़ा कर दिया। पूरे रीश मुबारक सफेद हो गई, सफेदी आ गई। अब इमाम आले मकाम ने जवान अली अकबर के लाशे को कंधे पे उठाया। जरा तसव्वुर तो कीजिए, मकाम रजा तो देखिए, कंधे पे उठाया और खीमे की तरफ आ रहे हैं। बीबी ज़ैनब कहती है मुझे यूं लगा कि कोई बूढ़ा हमारी तरफ आ रहा है। करीब पहुंचे तो पता चला भाई हुसैन है। भाई ये क्या हो गया? तो कहा कुछ नहीं, बस अली अकबर की लाश लेकर आया हो। इन लाशों को लाने के बाद भी पेशानी पे बल नहीं आया, आंख में आंसू नहीं आया, बल्कि और कह रहे मौला ये तो एक जवान है, ऐसे लाखों जवान तेरी रजा पे कुर्बान हो। और आगे आइए, अली असगर, दो रिवायतें, एक ये 6 महीने के थे, पानी मांगने के लिए यजीदियों के सामने ले गए, लेकिन नहीं, और नहीं हो सकता। इमाम हुसैन को क्या पड़ी इन बदबख्तों से पानी मांगे, क्या पड़ी है इनको? ये तो मकाम रजा के उस मकाम पे खड़े थे, रजा इलाही के मकाम पे, पानी क्या चीज। अच्छा, इमाम आले मकाम के रोजे पर यह वाकया 61 हिजरी में हुआ। 71 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा का जन्म, 2-3 रिवायतें हैं। 87 हिजरी में अचानक एक चश्मा करबला से फूटा, वो भी इमाम आले मकाम की कब्र के सराने से। वफात के 10, 15, 20 साल बाद चश्मा फूट रहा है। आज तक पूरी मजार आदि चश्मा तवाफ कर रहा है इमाम हुसैन की मजार का। ये जो ऊपर देखते हैं ये ऊपर है, नीचे तय खाने में मजार कमरा वो सब कुछ है, जिन्होंने देखा उन्होंने देखा है, तारीख शाहिद है। आज तवाफ कर रहा है पानी, इमाम हुसैन के मजार का तवाफ कर रहा है, हजरत अब्बास के मजार का तवाफ कर रहा है। अरे जो विसाल के बाद पानी को जमीन से फुटवा सकते हैं, वो यजीदियों से क्या मांगेंगे? वो हीरी रगड़ दे तो अल्लाह ताला मीठे चश्मे जारी कर दे। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन मकाम रजा डगमगा न जाए। इमाम आले मकाम एक दूसरी रवायत ये है कि करबला ही में 10वीं की रात इनका जन्म हुआ। अली असगर का जन्म ही 10वीं की रात हुआ, और सुबह अलस सुबह ये सब कुछ हो रहा है, जंग चल रही है। थोड़ा वक्फा मिला तो हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा कि जाइए अली असगर के कान में अजान दिलवा दीजिए। आज भाई बहुत व्यस्त हैं, बिजी है, करबला में खड़े, उनको कहिए अजान पढ़ दे। इमाम आले मकाम अजान पढ़ रहे थे, इस बीच में किसी बदबख्त ने तीर मारा और हलक में जाकर पेवस्त हुआ, खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन ने बेटा हाथों में, वो अहमद शर्मीनी थे जो मकाम रजा से नीचे आ गए। अब ये इमाम आले मकाम में पावर कितना होगा? वो अगर लोहे महफूज पर नजर करें तो कज़ाए टाल सकते हैं, जब उनके गुलामों में इतना पावर है तो हुसैन आजम में कितना पावर। वाह सुभान अल्लाह। मकाम रजा, आपने वो हाथों में खून का फव्वारा लिया, बेटा हाथ में था, वो खून का फव्वारा उठा के कहा मौला ये तो एक अली असगर है, ऐसे हजारों भी होते तो हुसैन तेरी राह में हंस हंस के कुर्बान कर। पूरा खानवादा, अरे वो तो गौस मोहम्मद गवालियारी थे जिनकी छड़ी ने 500 को गिरा दिया, इनके हाथ में तो जुल्फिकार हैदरी थी। जरा अंदाजा कल्पना तो कीजिए, सदियों बाद पैदा होने वाले उम्मत के औलिया इस मकाम पर हैं, तो विलायत जिनके कदमों से फूटी है। मैं तो कदम नहीं कहूंगा,
اور ایک جملہ کہوں گا، جن کی سانسوں سے ولایت جنم لیتی ہے، جو سانس لے تو اللہ ولیوں کو پیدا فرماتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ انہیں کیا پڑی ہے، وہ اگر تلوار لہراتے تو کئی یزیدی واصل جہنم ہو جاتے، لیکن نہیں، مقام رضا، مقام رضا، اس مقام رضا پر اتنے فائز رہے، سارا کچھ کنبا لٹا دیا۔ اچھا خالی کنبا لٹانا نہیں تھا، ازواج، بہن، بیٹیوں کا معرض خطر میں آنا بھی سامنے تھا کہ زینب، یہ شہربانو، یہ ام رباب، یہ سکینہ، عام فہم باسا میں سکینہ، یہ جو جتنی خواتین ہیں، یہ کھڑے ہوئے جو جہنمی کتے ہیں، ہوس کے شکاری ہیں، جو دنیا پرست ہیں، ان کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام اعلی مقام نے مقام رضا پر جب خود تیاری کی ہے اور خیمے سے باہر نکلے ہیں، پلٹ کے واپس گئے، اب خود کی تیاری ہے، واپس آ کر بی بی زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا، اے بہن، میں تو مقام رضا پہ اٹل ہوں، میں امر ہو گیا، ان قریب ہو جاؤں گا، لیکن بہن، میرے دنیا سے جانے کے بعد تجھ پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جائے گا، مجھ پر کھلے گی رضا الہی، مجھے تو آواز آئے گی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے لیے تو ملائے اعلیٰ انتظار کر رہا ہے، لیکن بہن تجھ پر مصیبتوں کا دروازہ کھلے گا، میں اپنی نیابت تجھے دے کے جا رہا ہوں، کٹ جانا، مر جانا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پیشانی پہ شکایت کا بل مت آنے دینا، تاکہ دنیا کہے کہ محمد کے آل کے جوان بھی صبر والے، محمد کے گھر کی شہزادیاں بھی صبر و رضا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نصیحت دینی تھی دی۔ اب حضرت سیدہ زینب نے امام حسن مجتبی کا امامہ اپنے کمر پہ باندھا، امام حسین نے تو جو لباس پہنا وہ پہنا، بی بی زینب تیار ہوئی، امام حسین نے کہا، بہن کس لیے؟ کہا، میدان کارزار میں تو نہیں جا رہی، لیکن میں بھی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں نے بھی وہی دودھ پیا ہے جو دودھ تم نے پیا ہے، میں اسی شاکر و صابر و تسلیم و رضا والوں کی بیٹی ہوں۔ اے بھائی، اب کچھ بھی پیچھے شکوہ و شکایت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا تاریخ لکھے گی کہ ایک بہن نے بھائی کو مقام رضا پر کھڑا کرنے کے لیے میدان کارزار میں روانہ کیا تھا۔ امام اعلی مقام شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ذرا اور قریب آئیے، جب شہادت قریب آتی ہے، کس کی مجال تھی امام کو روک سکے؟ ذوالفقار حیدری ہو جس کے ہاتھوں میں، خون حیدری آج نہیں رکتا تو ذوالفقار حیدری کہاں رکے گی؟ لیکن وقت ہو گیا، ظہر جا رہی تھی، چونکہ جمعہ تھا، مسافر پر نہیں ہے، ظہر جا رہی تھی، آپ نے جب کوئی وار آپ پر حملہ وار دشمن ہوا، آپ گھوڑے سے زمین پر نیچے تشریف لائے، وہ سیدھا سینے پہ بیٹھ گیا۔ امام اعلی مقام کو 72 زخم لگے تھے جسم پہ، 72 من میں، 72 تن میں، من کے بھی 72 زخم، جوانوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، تن پر بھی 72 زخم، 72 زخم من میں، اپنوں کی جدائی، 72 زخم تن پر۔ امام اعلی مقام نے جب دیکھا کہ کوئی بدبخت سینے پہ بیٹھ گیا اور چھرا لے کر امام کو ذبح کی تیاری کرنے لگا، یہ داڑھی کے کچھ بال ابھی کٹے تھے، آپ نے ہاتھ مار کے کہا، بدبخت نیچے اتر جا، پہلے اپنا نام بتا، پھر سینہ کھول کے بتا۔ اس نے نام بتایا، اس نے اپنا ہمت میں سینہ کھولا۔ اب امام پاک نے کہا، افسوس نہ کر، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ حسین تجھے وہ قتل کرے گا جس میں یہ نشانی ہوگی، وہ نشانی بدبخت تجھ میں موجود ہے، اب ذرا دور ہٹ جا تاکہ میں ریگزار کربلا پہ آخری سجدہ کر دوں۔ اب ذرا امام تیری عظمت میں قربان جائیے، صبر پیچھے رہ گیا، استقامت بھی، کرامت تو نہ جانے کہاں رہ گئی، کرامت پیچھے رہ گئی، صبر پیچھے رہ گیا۔ مولا نے تو کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں،
رب نے تو کہا صبر والوں، تو پتا چلا صبر پیچھے، استقامت پیچھے، استقرار پیچھے، سب پیچھے رہ گیا۔ حسین ایک اور مقام پہ کھڑے ہیں، اب اللہ کے دربار میں روبرو قبلہ ہوئے، اپنے سر کو، اپنے جسم کو روبرو قبلہ کیا۔ تاریخ سنہری الفاظ میں لکھی گئی ہے، امام کا پورا جسم خون سے لت پت، آپ نے خون آلود ہاتھوں کو خون آلود زمین پہ مارا، کہا اے مولا اس امت میں لوگ پانی سے وضو کر کے سجدہ ریز ہوں گے، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے سجدہ ریز ہوں گے، لیکن حسین سجدہ کر رہا ہے نہ پانی سے نہ مٹی سے، یہ وفا کے خون سے وضو کر کے تیری گاربہ میں سجدہ ادا کر رہا ہے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا، سر سجدے میں رکھا، ادھر جب سجدے میں اس بدبخت نے چھری چلائی، تلوار چلائی، امام کا سر دھڑ سے جدا ہوا، ادھر سر دھڑ سے جدا ہوا، ادھر رب نے کہا جبرائیل اسماعیل والی قربانی آج پوری ہوئی۔ لوگ سمجھتے تھے اسماعیل کے بدلے میں دمبا آ گیا، دمبا نہیں تھا، وہ تو امت کے لیے تھا۔ اسماعیل کی قربانی قرض تھی، وہ قرض یا تو محمد نبھاوے یا محمد کا نواسہ نبھاوے۔ آج کربلا کے ریگزار میں فدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اے ابراہیم مقام رضا پہ تم بھی ثابت قدم، میرا حسین بھی مقام رضا پہ ثابت قدم۔ اب قافلہ ذرا دیکھیے اور قریب آئیے اس خاندان کے مقام رضا، یہ تو امام حسین کا ڈگمگائے نہیں، اب قریب آئے۔ کربلا ہو گیا، اثر ہو گئی، 22-25 ہزار ان کا لشکر تھا، کچھ مرے تھے کچھ بچے تھے، کچھ کی بیویاں بڑی سمجھدار تھی، امام حسین سے محبت کرنے والی تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بندہ مخالف ہو تو گھر والے پیار کرنے لگتے ہیں، ہوتا ہے زمانے میں۔ امام اعلی مقام سے محبت تھی، بیویوں کی چیخیں نکل گئی، کا بدبخت ہو تم نے رسول اللہ کا نواسہ شہید کر دیا، ہمارے خیمے میں مت آنا۔ چونکہ ان کا رواج تھا عورتوں کو اپنی اپنی خاص عورتوں کو رکھتے جنگ میں ساتھ میں، نکل جاؤ ہمارے خیموں سے باہر۔ اور عورتوں نے جو محبت والی تھی انہوں نے مل مل کے نکی کیا کہ کچھ کھانا بناتے ہیں، کچھ پانی جمع کرتے ہیں، چلو اور نہ صحیح تو حضرت زینب کو تو پلا کے آتے ہیں، خاندان والوں کو تو کھلا کے آتے۔ تاریخ میں آتا ہے مغرب کی نماز ہو گئی، لاشیں سر دڑ سب پڑے ہیں کربلا، ان بدبختوں نے جسموں پہ گھوڑے بھی دوڑائے، جو کرنا تھا کر گزرا۔ سیدہ زینب سکون کے ساتھ خیمے میں سب کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور قربان جائیے زین العابدین پر جو بیمار تھے، جن سے پورے خاندان کو، پوری دنیا میں جتنے سید ہوں، بخاری ہوں، سراجی ہوں، غیلانی ہوں، جو بھی ہوں، اپنے آپ کو جو سید کہے گا، اب ذرا دیکھیے کہیں نہ کہیں زین العابدین ہی اس کی جڑ تک آؤں گے۔ یہ زین العابدین جس سے خاندان نبوت چلا ہے، بیمار ہے، عابد بیمار۔ سیدہ زینب نے دیکھا کچھ آواز ہمارے خیموں کی طرف آ رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا بدبختوں کا من نہیں بھرا، ہو سکتا ہے خیمہ لوٹنے آئے ہوں، شام لوٹا تو تھا انہوں نے، وہ بعد کی باتیں۔ تو اب دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تو سیدہ زینب نے ذوالفقار اٹھا لی، اور ذوالفقار اٹھا کر خیمے کے اندر سے آواز دی، بدبختو ادھر آنے کی جرت مت کرنا، تم یہ سمجھتے ہو مرد سب شہید ہو گئے، عورتیں کیا کریں گی؟ میری رگوں میں بھی فاطمہ کا خون ہے، علی کا خون ہے، اگر اپنی تلوار اٹھا لی تو حسین کی تلوار کو تو مقام رضا نے روکا تھا، زینب کی تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے ان بیبیوں نے کہا اے زینب ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم عورتیں ہیں، موسٹ ویلکم، آئیے خیمے میں آئی، کیا ہے؟ پانی لیا تنگیرے میں، یہ لو آپ پانی پیو، پانی رکھا، کھانا رکھا، اور کہا اے زینب ہمیں معاف کر دے، ہم انہی بدبختوں کی کوئی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، معلوم نہیں تھا تیرے خاندان کے ساتھ ایسا کریں گے، اے بندی ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے لیے 3 دن کے تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، ذرا کھانا پینا کچھ کھا لے، تو کھائے گی تو بچے اور بھی کھائیں گے۔ اس وقت تاریخ میں ایک جملہ سیدہ زینب نے نکالا تھا، اس جملے کو بھی مقام رضا کی آخری کڑی مانا جائے۔ سیدہ زینب نے پانی نہر فرات کا پیالے میں تھا، اٹھایا، سامنے رکھا، اور کہا اے نہر فرات سن، بڑی بدبخت ہے تو، اے پانی تو بدبخت ہے،
بدبخت اس لیے ہے کہ لبے حسین کو تو نے چوما نہیں, تو نے لبے حسین کو نہیں چھوا. ارے جو پانی لبے حسین کو نہ چھوئے زینب بلا اسے کہاں سے پیے. لے جاؤ کھانا پانی, تم دنیا کا کھانا پانی پیتے ہو, ہم اللہ کے دربار سے وہ انعام پاتے ہیں کہ بھوک بھی نہیں لگتی, پیاس بھی نہیں لگتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقام رضا ہے. ارے اس سے آگے سیدہ زینب نے جو خطبے دیے ہیں دمشق تک, کوفہ تک, پھر واپس پلٹ کے کربلا تک, کربلا سے مدینہ تک, جو سیدہ زینب نے امت کی رہبری, خاندان کی نہیں امت کی رہبری کی ہے. مقام رضا سمجھایا, مقام صبر سمجھایا, مقام شکر سمجھایا اور سخا کر کے سکھایا. یہی سیدہ زینب ہے. جب کوئی کہتا بی بی دعا کر دے تو ہاتھ اٹھا کر کہتی کہ دینے کے لیے تو کچھ نہیں, ہاں اتنا ضرور ہے کہ محمد کی نواسی خالی نہیں بھیجے گی, میں دعا کرتی ہوں جو بھلائی کرے گا قیامت میں نانا بدلا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے بھائیوں, امام اعلی مقام نے حق کے سامنے تمام تر اختیار ہونے کے باوجود ڈٹ کر قائم رہے, اس کو کہتے ہیں مقام رضا. امام حسین, اب حسین امام حسین ایک ویکتی اور شخصیت کا نام نہیں, بلکہ جب 72 زخم اندر آ گئے, 72 زخم جسم پہ آ گئے, تو رب نے کہا میرے محبوب ذرا توبہ والی 72ویں آیت پڑھ کے سنا دے کربلا میں. وہ اتاری تھی مکہ مدینہ میں, آیت نمبر 72 سنا دے. رضوان اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اس دنیا میں مقام رضا تک کوئی نہیں پہنچا, اگر کوئی پہنچا ہے تو تیرا نواسا حسین ابن علی پہنچا. واہ سبحان اللہ. اب اسی کو خواجہ کہتے ہیں شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین. اب تک حضور سے پہچان تھی امام حسین کی. کوئی پوچھتا تھا حسین کون, تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. لیکن آقا نے کہا سنو, جنم سے لے کر 61 ہجری کی 10 محرم تک حسین محمد سے پہچانے جائیں گے. 10 محرم 61 ہجری سے لے کے قیامت تک میرا دین اور میں حسین سے پہچانے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقانیت کا راستہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم حقانی اور اہل بیت اطہار دنیا میں جہاں رہتے ہوں, میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن تمہیں خالی دوستانہ ایک نصیحت بات سلا دے رہا ہوں کہ میرے محبوب کی نواسو, اہل بیت اطہار, تم ہی اسی گدی اور مشینوں کے منبروں کے وارث ہو. جہالت کو توڑ کر علم کو گلے میں پہناؤ, خود بھی عالم بنو اور مریدوں کو بھی علم کا شاگرد بناؤ. سبحان اللہ. تاکہ رسول اللہ کا دین گمراہی کی طرف نہ جائے, امت گمراہی کی طرف نہ جائے, بلکہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ توفیق دے. وما